کنفیوژن ہے ہمارے وزیر اعظم کے ذہن میں، ان کے نہیں ہے۔ مودی بہت کایاں ہے، وہ بہت ہوشیار ہے، وہ جذبات میں آ کے جو ہو رہا ہے یہ جذبات میں آ کے وہ نہیں کر رہا، وہ ٹپیکل ٹھنڈے دماغ سے سبزی کھانے والے لوگ ہیں، گوشت نہیں کھاتے، بہت کم کھاتے ہیں، ان میں جذبات کم ہیں، سوچ کے آگے بڑھتے ہیں، ایوری بڈی نوز اٹ۔ ان کا کیس کیا ہے؟ انہوں نے ایک، اور اس کے بعد وہ بات کیا کر رہا ہے، اس کا ڈی جی ایم او کہتا ہے کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی، وہ کہتا ہے ہم نے کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا، کہتا ہے ہم نے دہشت گردوں کو مارنے کی کوشش کی ہے، تو وہ اس کو، اور ہم دہشت گردوں کے لانچ پیڈ کے پیچھے گئے، وہ دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کرواتا ہے، ہمیں دیکھیں اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ نہیں تھا کہ ہم نہیں کر رہے، لیکن جب آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں نا آپ چور ہو، آپ چور ہو، آپ چور ہو، تو اگر آپ سب سے بڑے چور ہیں اس کو آپ کی چوری تو بتانی چاہیے نا۔ دیکھیں دو بڑی چیزیں میاں صاحب نے مس کی، کہ دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے ملک میں جا کے دہشت گردی کرواتا ہے۔ دوسرا، دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ دوسرے ملک میں دراندازی دہشت گردی ہوتی ہے، دوسرے ملک کو توڑنا دہشت گردی ہوتی ہے۔ تو جناب نریندرا مودی صاحب نے بنگلہ دیش میں جا کے شیخ حسینہ واجد سے یہ بڑا سوونیر لیا کہ ہاں ہم نے توڑی، بنائی ہم نے مکتی بانی، توڑا ہم نے ایسٹ پاکستان، بنایا ہم نے بنگلہ دیش، اور اس پہ کہتا ہے ہمیں فخر ہے۔ وہ کل نریندرا مودی کہتا ہے، اور کل اے آر وائی پہ رات 11 بجے ان کا کوئی کرنل دانویر کہتا ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے پاکستان توڑوایا۔ اب یہ باتیں اگر میاں صاحب جنرل اسمبلی میں کرتے تو دہشت گرد کون ثابت ہوتا؟ کوئی چیز لگتی ہے رکاوٹ، کیونکہ وہ شخص جو کہہ رہے ہیں ہم کانٹے سے کانٹا نکالیں گے، میں اجیت دوول کی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے جی کانٹے سے کانٹا نکالیں گے اور پاکستان کو ہم درد کا جواب درد سے دیں گے، ہم اس کشمیر کا جواب ان کو کراچی اور بلوچستان میں دیں گے۔ وہ شخص ان کے گھر میں آتا ہے اور ان کا مہمان بنتا ہے ان کی نواسی کی شادی پہ، اور یہی نریندرا مودی جب 45 منٹس اس آمد سے پہلے افغانستان کی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت امن نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک بارڈر پار سے سینکچوریز اور ٹیررزم ختم نہیں ہوگا، اور اس کے 45 منٹس کے بعد وہ ہمارے پرائم منسٹر کا پرسنل گیسٹ ہے، پگڑیاں چینج ہوتی ہیں، تحفے تحائف چینج ہوتے ہیں، ان کی والدہ کے لیے ساڑیاں بھیجی جاتی ہیں۔ What kind of message is this Prime Minister giving? I wonder as a soldier، اور مجھے دکھ اس لیے ہے، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس وطن کے دفاع میں نے سوات آپریشن میں نوجوان بچوں کی لاشیں کوفن میں ڈال کے بھیجی ہیں۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اشرف غنی بھی یہی لینگویج یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں بولا ہے، اور اس نے یہاں تک کہا کہ کیا پوری دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ اسامہ بن لادن کس ملک میں مارا گیا، ٹیررزم کا ایپی سینٹر کون ہے؟ ان دونوں باتوں کو سننے کے بعد انڈیا کے خلاف 3 شہادتیں تھیں ہمارے پاس، ابھی جو محمد علی صاحب ذکر کر رہے تھے۔ One is Kulbhushan Yadav, which is a smoking gun of the rank of a colonel, an agent handler, not an agent. A colonel in RAW operates a complete network. ریڈ فورٹ میں انڈین پرائم منسٹر یوم آزادی کے اوپر سپیچ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کی مدد کریں گے، اور مجھے بلوچستان اور گلگت اور بلتستان سے ٹیلی فون آ رہے ہیں۔ So he is confessing in his own country and on the entire media کہ مجھے رابطہ ہے میرے ساتھ ان لوگوں کا جو سیپریٹزم چاہتے ہیں۔ اور تیسری سٹیٹمنٹ جو بارہا ریپیٹ ہو چکی ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش میں کہا جی کہ ہمارا خون آپ کی آزادی میں شامل ہے۔ So these are 3 glaring evidences کہ انڈیا as a state, not non-state actors. Ajmal Kasab was a non-state actor. India as a state is involved in dismembering Pakistan even today. It was involved in 1971 and it is not leaving any stone unturned even today. اگر ان کا یہ رویہ ہے تو اس سارے نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو پرائم منسٹر نے نہ یونائٹڈ نیشن میں دیا، نہ کل دیا، نہ آج دیا۔ تو یہ جو ہچکچاہٹ ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن جو آوازیں آ رہی ہیں مختلف پارٹیوں کی طرف سے اور زبانیں زد عام ہیں کہ ان کے ٹریڈ انٹرسٹ ہیں انڈیا میں۔ آئی ڈونٹ نو۔ وسیم سجاد صاحب، کیا دہشت گردی کے خلاف
جنگ ہو یا پاک انڈیا صورتحال ہو، کلیئرٹی نہیں ہے، کیا کنفیوژن ہے، کوئی مفادات آڑے آتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو جی کہنا ذرا بڑا مشکل ہے کہ کیا اصلی بات کیا ہے، لیکن میرے خیال میں جو مشکلات ہیں پاکستان کو، اندرونی مشکلات اور بیرونی مشکلات، وہ تو بڑی واضح ہیں اور سامنے ہیں، سب کے سامنے یہاں ہیں، اور ان کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک میرے لیے بڑی تشویش کی بات ہے، میرا خیال میں ہر ایک کے لیے تشویش کی بات ہوگی کہ ہمارے اپنے نیبرہڈ میں ایک جو محاذ بن رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ ابھی ذکر کیا تھا جلد صاحب نے اشرف غنی صاحب کی تقریر کا۔ ہندوستان تو ویسے ہی ایک ازلی پاکستان کا دشمن ہے، اور اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ایران کے ساتھ معمول نہیں لگتا، ان کو بھی خدشات ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے حالات کو ٹھیک کریں۔ کی وجہ یہ ہے، یہ ہندوستان کی کوشش ہے، اور بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب ہو رہا ہے کہ چونکہ دنیا میں ایک فضا بنی ہوئی ہے ٹیررزم کے خلاف، اور پاکستان کو ایک ٹیرر سپانسرنگ ملک دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہاں پہ مؤثر سفارتکاری، حکومت کی پالیسی سازی، حکومت کی جو کوشش ہے وہ ہمیں نظر آنی چاہیے، جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ایک مؤثر اسٹریٹجی سامنے نہیں آ رہی؟ حالات خراب ہو رہے ہیں، یعنی پاکستان کے لیے یہ حالات اچھے نہیں ہیں کہ جس طرح کے مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سارک کانفرنس جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان ایک راہ فرار اختیار کر رہا تھا۔ میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا۔ میرے خیال میں یہ بھی ایک سفارتی ناکامی ہے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال، بہت سے ممالک نے آنے سے، سری لنکا آنے سے انکار کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت صورتحال ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے سنجیدگی سے کہ اس کو کیسے ٹھیک کریں۔ یہ ہم سب سے لڑائی نہیں کر سکتے، نہ ہی سب کے ساتھ حالات کشیدہ کر کے ہمارا ملک جو ہے وہ آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ بس اس میں جنرل اعجاز ایوان صاحب سفارتکاری نظر نہیں آ رہی ہے، اجلاس اندرونی طور پر ہو رہے ہیں، بیرونی محاذ کے اوپر جس انیشیٹو کی ضرورت ہے اس میں ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس تو نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ پرائم منسٹر جو 2/3 میجورٹی میں ہیں، تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، ان کو پوری قوم اور تمام اپوزیشن پارٹی، ان کے سب سے اس وقت جو سٹارچ رائیول ہے وہ عمران خان ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں جی میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، باقیوں کو تو چھوڑ دیں، اور اعلانیہ انہوں نے کہا ہے۔ اب اتنی سٹرانگ سپورٹ کے بعد، جیسا کہ ابھی وسیم سجاد صاحب نے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ بات کہی اور کہا، ابھی آپ دیکھیں کہ بیانیہ کیا ہے انڈیا کا، نیریٹو کیا ہے۔ بیانیہ یہ ہے، یہ دہشت گردی ہے، اور اس کو اٹ از سپانسرڈ بائی پاکستان۔ آپ جو بات بھی کریں، ظاہر ہے پوری قوم اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے جو قومی سلامتی کا ایشو ہے اس کا یہ ایک بنیادی عنصر بھی ہے، اور اس کے اوپر نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی کوئی متنازع چیز ہے۔ لیکن جب بھارت کا وزیر اعظم پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دے، پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی بات کرے، اور ہم جو ہیں مطلب آج اسمبلی کے اندر بھی وزیر اعظم نے یہ میسج دنیا کو دینے کی کوشش نہیں کی ہے کہ بھارت جو ہے وہ کلبھوشن یادیو کے ذریعے اس طرح ملوث ہے، یا بلوچستان کا جو بھارتی وزیر اعظم نے ذکر کیا۔ مطلب وزیر اعظم کہہ سکتے تھے بلوچستان کے حوالے سے بھی کہ پاکستان کا صوبہ ہے، پاکستان کا علاقہ ہے، کوئی متنازع ایشو نہیں ہے۔ یہ چیزیں وہ کہتے ہوئے کیا رکاوٹ کیا ہے ان کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح چلتا رہا ندیم صاحب، میرے پاس کا یہ کوئی شارٹ فکس سلوشن نہیں ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہا تو آپ اور میں تو شاید بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں، ہمارے بچے شاید ایک دوسرے کے پھر گردنوں پہ چھریاں چلا رہے ہوں، ایسا وقت آنے لگا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے
اندر بہت سے پہلو جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، اور آج جو کراچی میں ہوا ہے یقیناً وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ آج پولیس نے جو عزیز آباد کے اندر چھاپا مارا ہے اور اس کے نتیجے میں جتنے بڑے پیمانے پر اسلحہ برآمد ہوا ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گن سے لے کر راکٹ لانچر سے لے کے ایک پوری فوج آپ اس سے ویپنائز کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی یہ نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ اسلحہ کس کا ہے، یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کون اس کے اندر ملوث ہے۔ کب تک سیاسی مفادات اور سیاسی تقاضے جو ہیں وہ آڑے آتے رہیں گے، کیونکہ یہ صورتحال جو ہے انتہائی تشویشناک ہے۔ اچھا، اس میں علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ چونکہ ذکر آیا اور انہوں نے کہا کہ کراچی اور پھر بلوچستان، آج جو کراچی میں پولیس کی کارروائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جس بڑے پیمانے پر اسلحہ پکڑا گیا ہے، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سیزر جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے اور اس نوعیت کا نہیں ہوا ہے۔ اب ایڈیشنل آئی جی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ ایک سیاسی جماعت کا تعلق کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے 9-0 کا ذکر کر دیا، میں نے عزیز آباد کا ذکر کر دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ہم یہ جو سیاسی مفادات اور سیاسی تقاضے ہیں کب تک یہ آڑے آتے رہیں گے؟ دیکھیں، آپ شکر ادا کریں کہ اس ملک میں آپریشن ضرب عضب شروع ہوا اور نیشنل ایکشن پلان پہ بات آگے بڑھی، لیکن دیکھیں یہ آپ کا آپریشن ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان تب تک 100% کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اپنے ذہن کلیئر نہ ہوں۔ کل قومی اسمبلی میں جب مجھے موقع ملا تھا، جمعرات کو میں بولنا چاہتا تھا، مجھے نہیں بولنے دیا گیا، میرا مائک بند کر دیا گیا۔ کل اتفاق سے موقع مل گیا تو میں نے سوال کیا کہ جو آپریشن ضرب عضب پہ 4 صدے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی کہ آپریشن ضرب عضب جو ہے یہ دہشت گردوں کے خلاف نہیں بلکہ فاٹا کے لوگوں کے خلاف ہے۔ اب فاٹا ریفارمز پہ ندیم صاحب بات ہو رہی ہے اور مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں، تو اگر وہ اس بات پہ بلیو نہ بھی کرتے ہوں، میسج کیا جا رہا ہے؟ کنفیوژن پھیل رہی ہے نا، کنفیوژن، لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں نا۔ فاٹا کے لوگ کیا کہیں گے؟ کیا فوج ان کے خلاف لڑ رہی ہے، دہشت گردوں کے خلاف؟ ادھر آپ کی فوج شہادتیں دے رہی ہے، ان کے گھروں لاش تو فوجی کے گھر میں آ رہی ہے نا، کسی فوجی کی ہی ماں بیوہ اپنا جو ہے اس کا بیٹا کھو رہی ہے، اور کوئی فوجی کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو رہی ہے۔ اب جس کے گھر میں لاش آتی ہے دکھ کا پتہ ادھر لگتا ہے، شہادت کا ایک رتبہ ہے، اس کا ایک عظمت ہے۔ مجھے خود اعزاز حاصل ہے کہ شہیدوں کے اوپر جا کے اپنے علاقوں کے، اب تو شہیدوں کا وطن ہے پورا پاکستان، باقاعدہ قبروں پہ جا کے تلاوت کرنے کے موقع ملے، ان کے گھروں میں جا کے، لیکن وہ دکھ تو ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہو کہ یہ تو فاٹا کے لوگوں کے خلاف ہے، تو آپ اس شہید کے گھر میں کیا میسج بھیج رہے ہو؟ میں نے آپ سے کراچی کا سوال کیا، اب کراچی کی طرف بھی آتا ہوں۔ کراچی میں یہ جو پیپلز پارٹی ہے، کیا انہوں نے اس را کے ایجنٹوں کے خلاف جو آپریشن شروع کیا ہماری پاکستان رینجرز نے، اس کو نہیں کوشچن مارک کیا؟ جب 9-0 پہ آپریشن ہوا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب وہی بات ڈاکٹر عاصم کی آئی تو دنیا جہان کے تماشے نہیں بنے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اپنے ذہن کلیئر نہیں ہیں کیونکہ ہمارے مفادات ہیں۔ یہ اگر رینجر آپریشن نہ ہو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے یہ سیزرز ہوں گے؟ کیا ان کے 40 سال سے بھٹو صاحب کی جماعت کی حکومت نہیں ہے کچھ سال نکال کے؟ تو کیا یہ رسپانسبل نہیں ہے؟ صرف ایم کیو ایم ہے؟ اور ایک اور چیز بھی، جب سے یہ ایم کیو ایم پاکستان والوں نے آرٹیکل 6 کی ڈیمانڈ کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، وہ آپ کو ایک وے دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اب آنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سے حکومت سندھ یا حکومت پاکستان نے کون سے وہ انقلابی اقدامات کیے ہیں کہ ان کو بالکل کٹ آف کیا جائے؟ آج بھی میں اس بات کو میں بڑا کنڈیم کرتا ہوں اکثر کہ یہ چینلز پہ ایم کیو ایم لندن کو آپ ایئر ٹائم کیوں دیتے ہیں؟ وہ تو دہشت گرد ہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، پھر تو آپ وہ جو تورا بورو میں بیٹھے پاکستان کے بچوں کو مارے ان کو بھی پھر چینلوں پہ لائیں۔ تو ہم سب دیکھیں، وی ہیو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا وقت ہے کہ ہم دیکھیں شہادتیں جو دے رہے ہیں وہ آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں صرف ذرا ہمارے پیچھے تگڑے کھڑے تو ہو جاؤ۔ یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا پاک انڈیا صورتحال ہو، کلیئرٹی نہیں ہے، کیا کنفیوژن ہے، کوئی مفادات آڑے آتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو جی کہنا ذرا بڑا مشکل ہے کہ کیا اصلی بات کیا ہے، لیکن میرے خیال میں جو مشکلات ہیں پاکستان کو، اندرونی مشکلات اور بیرونی مشکلات، وہ تو بڑی واضح ہیں اور سامنے ہیں، سب کے سامنے یہاں ہیں، اور ان کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے،
اور ایک میرے لیے بڑی تشویش کی بات ہے، میرا خیال میں ہر ایک کے لیے تشویش کی بات ہوگی کہ ہمارے اپنے نیبرہڈ میں ایک جو محاذ بن رہا ہے پاکستان کے خلاف. ابھی ذکر کیا تھا جلد صاحب نے اشرف غنی صاحب کی تقریر کا. ہندوستان تو ویسے ہی ایک ازلی پاکستان کا دشمن ہے اور اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے. اس کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں. ایران کے ساتھ معمول نہیں لگتا، ان کو بھی خدشات ہیں. تو اس صورتحال میں ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے حالات کو ٹھیک کریں. کی وجہ یہ ہے، یہ ہندوستان کی کوشش ہے اور بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب ہو رہا ہے کہ کیونکہ دنیا میں ایک فضا بنی ہوئی ہے ٹیررزم کے خلاف اور پاکستان کو ایک ٹیرر سپانسرنگ ملک دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بدقسمتی سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہاں پہ مؤثر سفارتکاری، حکومت کی پالیسی سازی، حکومت کی جو کوشش ہے وہ ہمیں نظر آنی چاہیے، جو کہ نظر نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ایک مؤثر اسٹریٹجی سامنے نہیں آ رہی؟ حالات خراب ہو رہے ہیں. یعنی پاکستان کے لیے یہ حالات اچھے نہیں ہیں کہ جس طرح کے مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سارک کانفرنس جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان ایک راہ فرار اختیار کر رہا تھا. میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. میرے خیال میں یہ بھی ایک سفارتی ناکامی ہے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال، بہت سے ممالک نے آنے سے، سری لنکا آنے سے انکار کیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت صورتحال ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے سنجیدگی سے کہ اس کو کیسے ٹھیک کریں. یہ ہم سب سے لڑائی نہیں کر سکتے. اور آج جو کراچی میں ہوا ہے یقیناً وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. آج پولیس نے جو عزیز آباد کے اندر چھاپا مارا ہے اور اس کے نتیجے میں جتنے بڑے پیمانے پر اسلحہ برآمد ہوا ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گن سے لے کر راکٹ لانچر سے لے کے ایک پوری فوج آپ اس سے ویپنائز کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی یہ نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ اسلحہ کس کا ہے، یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کون اس کے اندر ملوث ہے. کب تک سیاسی مفادات اور سیاسی تقاضے جو ہیں وہ آڑے آتے رہیں گے، کیونکہ یہ صورتحال جو ہے انتہائی تشویشناک ہے. اچھا، اس میں علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ چونکہ ذکر آیا اور انہوں نے کہا کہ کراچی اور پھر بلوچستان، آج جو کراچی میں پولیس کی کارروائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جس بڑے پیمانے پر اسلحہ پکڑا گیا ہے، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سیزر جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے اور اس نوعیت کا نہیں ہوا ہے. اب ایڈیشنل آئی جی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ ایک سیاسی جماعت کا تعلق کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے 9-0 کا ذکر کر دیا، میں نے عزیز آباد کا ذکر کر دیا، مجھ سے کیا پوچھتے. ہم یہ جو سیاسی مفادات اور سیاسی تقاضے ہیں کب تک یہ آڑے آتے رہیں گے؟ دیکھیں، آپ شکر ادا کریں کہ اس ملک میں آپریشن ضرب عضب شروع ہوا اور نیشنل ایکشن پلان پہ بات آگے بڑھی. لیکن دیکھیں، یہ آپ کا آپریشن ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان تب تک 100% کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اپنے ذہن کلیئر نہ ہوں. کل قومی اسمبلی میں جب مجھے موقع ملا تھا، جمعرات کو میں بولنا چاہتا تھا، مجھے نہیں بولنے دیا گیا، میرا مائک بند کر دیا گیا. کل اتفاق سے موقع مل گیا تو میں نے سوال کیا کہ جو آپریشن ضرب عضب پہ 4 صدے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی کہ آپریشن ضرب عضب جو ہے یہ دہشت گردوں کے خلاف نہیں بلکہ فاٹا کے لوگوں کے خلاف ہے. اب فاٹا ریفارمز پہ ندیم صاحب بات ہو رہی ہے اور مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں، تو اگر وہ اس بات پہ بلیو نہ بھی کرتے ہوں، میسج کیا جا رہا ہے؟ کنفیوژن پھیل رہی ہے نا، کنفیوژن، لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں نا. فاٹا کے لوگ کیا کہیں گے؟ کیا فوج ان کے خلاف لڑ رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف؟ ادھر آپ کی فوج شہادتیں دے رہی ہے، ان کے گھروں لاش تو فوجی کے گھر میں آ رہی ہے نا، کسی فوجی کی ہی ماں بیوہ اپنا جو ہے اس کا بیٹا کھو رہی ہے. کنفیوژن ہے ہمارے وزیر اعظم کے ذہن میں، ان کے نہیں ہے. مودی بہت کایاں ہے، وہ بہت ہوشیار ہے. وہ جذبات میں آ کے جو ہو رہی ہے، جذبات میں آ کے وہ نہیں کر رہا. وہ ٹپیکل ٹھنڈے دماغ سے سبزی کھانے والے لوگ ہیں، گوشت نہیں کھاتے، بہت کم کھاتے ہیں، ان میں جذبات کم ہیں، سوچ کے آگے بڑھتے ہیں. ایوری بڈی نوز اٹ. ان کا کیس کیا ہے؟ انہوں نے ایک، اور اس کے بعد وہ بات کیا کر رہا ہے؟ اس کا ڈی جی ایم او کہتا ہے کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی. وہ کہتا ہے ہم نے کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا.
کہتے ہیں ہم نے دہشت گردوں کو مارنے کی کوشش کی ہے، تو وہ اس کو، اور ہم دہشت گردوں کے لانچ پیڈ کے پیچھے گئے، وہ دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کرواتا ہے، ہمیں دیکھیں اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ نہیں تھا کہ ہم نہیں کر رہے، لیکن آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں نا آپ چور ہو، آپ چور ہو، آپ چور ہو، تو اگر آپ سب سے بڑے چور ہیں اس کو آپ کی چوری تو بتانی چاہیے نا۔ دیکھیں دو بڑی چیزیں میاں صاحب نے مس کی کہ دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے ملک میں جا کے دہشت گردی کرواتا ہے۔ دوسرا، دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ دوسرے ملک میں دراندازی دہشت گردی ہوتی ہے، دوسرے ملک کو توڑنا دہشت گردی ہوتی ہے۔ تو جناب نریندرا مودی صاحب نے بنگلہ دیش میں جا کے شیخ حسینہ واجد سے یہ بڑا سوونیر لیا کہ ہاں ہم نے توڑی، بنائی ہم نے مکتی بانی، توڑا ہم نے ایسٹ پاکستان، بنایا ہم نے بنگلہ دیش، اور اس پہ کہتا ہے ہمیں فخر ہے۔ وہ کل نریندرا مودی کہتا ہے، اور کل ARY پہ رات 11 بجے ان کا کوئی کرنل دانویر کہتا ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے پاکستان توڑوایا۔ اب یہ باتیں اگر میاں صاحب جنرل اسمبلی میں کرتے تو دہشت گرد کون ثابت ہوتا؟ کوئی چیز لگتی ہے رکاوٹ، کیونکہ وہ شخص جو کہہ رہے ہیں ہم کانٹے سے کانٹا نکالیں گے، میں اجیت دوول کی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے جی کانٹے سے کانٹا نکالیں گے اور پاکستان کو ہم درد کا جواب درد سے دیں گے، ہم اس کشمیر کا جواب ان کو کراچی اور بلوچستان میں دیں گے۔ وہ شخص ان کے گھر میں آتا ہے اور ان کا مہمان بنتا ہے ان کی نواسی کی شادی پہ، اور یہی نریندرا مودی جب 45 منٹس اس آمد سے پہلے افغانستان کی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت امن نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک بارڈر پار سے سینکچوریز اور ٹیررزم ختم نہیں ہوگا، اور اس کے 45 منٹس کے بعد وہ ہمارے پرائم منسٹر کا پرسنل گیسٹ ہے، پگڑیاں چینج ہوتی ہیں، تحفے تحائف چینج ہوتے ہیں، ان کی والدہ کے لیے ساڑیاں بھیجی جاتی ہیں۔ What kind of message is this Prime Minister giving? I wonder as a soldier، اور مجھے دکھ اس لیے ہے، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس وطن کے دفاع میں نے سوات آپریشن میں نوجوان بچوں کی لاشیں کوفن میں ڈال کے بھیجی ہیں۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اشرف غنی بھی یہی لینگویج یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں بولا ہے، اور اس نے یہاں تک کہا کہ کیا پوری دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ اسامہ بن لادن کس ملک میں مارا گیا ہے، ٹیررزم کا ایپی سینٹر کون ہے۔ ان دونوں باتوں کو سننے کے بعد انڈیا کے خلاف 3 شہادتیں تھیں ہمارے پاس، ابھی جو محمد علی صاحب ذکر کر رہے تھے۔ One is Kulbhushan Yadav, which is a smoking gun of the rank of a colonel, an agent handler, not an agent. A colonel in RAW operates a complete network. ریڈ فورٹ میں انڈین پرائم منسٹر یوم آزادی کے اوپر سپیچ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کی مدد کریں گے، اور مجھے بلوچستان اور گلگت اور بلتستان سے ٹیلی فون آ رہے ہیں۔ So he is confessing in his own country and on the entire media کہ مجھے رابطہ ہے میرے ساتھ ان لوگوں کا جو سیپریٹزم چاہتے ہیں۔ اور تیسری سٹیٹمنٹ جو بارہا ریپیٹ ہو چکی ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش میں کہا جی کہ ہمارا خون آپ کی آزادی میں شامل ہے۔ So these are 3 glaring evidences کہ انڈیا as a state, not non-state actors. Ajmal Kasab was a non-state actor. India as a state is involved in dismembering Pakistan even today. It was involved in 1971 and it is not leaving any stone unturned even today. اگر ان کا یہ رویہ ہے تو اس سارے نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو پرائم منسٹر نے نہ یونائٹڈ نیشن میں دیا، نہ کل دیا، نہ آج دیا۔ تو یہ جو ہچکچاہٹ ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن جو آوازیں آ رہی ہیں مختلف پارٹیوں کی طرف سے اور زبانیں زد عام ہیں کہ ان کے ٹریڈ انٹرسٹ ہے انڈیا میں۔ آئی ڈونٹ نو۔ ہو جاؤ وسیم سجاد صاحب، کیا نہ ہی سب کے ساتھ حالات کشیدہ کر کے ہمارا ملک جو ہے وہ آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ میں بس اس میں جنرل اعجاز ایوان صاحب کو سفارتکاری نظر نہیں آ رہی ہے، اجلاس اندرونی طور پر ہو رہے ہیں، بیرونی محاذ کے اوپر جس انیشیٹو کی ضرورت ہے اس میں ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس تو نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ پرائم منسٹر جو 2/3 میجورٹی میں ہیں، تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں،
ان کو پوری قوم اور تمام اپوزیشن پارٹی، ان کے سب سے اس وقت جو سٹارچ رائیول ہے وہ عمران خان ہے۔ وہ بھی کہہ رہے جی میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، باقیوں کو تو چھوڑ دیں، اور اعلانیہ انہوں نے کہا ہے۔ اب اتنی سٹرانگ سپورٹ کے بعد، جیسا کہ ابھی وسیم سجاد صاحب نے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ بات کہی اور کہا، ابھی آپ دیکھیں کہ بیانیہ کیا ہے انڈیا کا، نیریٹو کیا ہے۔ بیانیہ یہ ہے، یہ دہشت گردی ہے اور اس کو اٹ از اسپانسرڈ بائی پاکستان۔ آپ جو بات بھی کریں، ظاہر ہے پوری قوم اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے جو قومی سلامتی کا ایشو ہے اس کا یہ ایک بنیادی عنصر بھی ہے، اور اس کے اوپر نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی کوئی متنازع چیز ہے۔ لیکن جب بھارت کا وزیر اعظم پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دے، پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی بات کرے، اور ہم جو ہیں مطلب آج اسمبلی کے اندر بھی وزیر اعظم نے یہ میسج دنیا کو دینے کی کوشش نہیں کی ہے کہ بھارت جو ہے وہ کلبھوشن یادیو کے ذریعے اس طرح ملوث ہے، یا بلوچستان کا جو بھارتی وزیر اعظم نے ذکر کیا۔ مطلب وزیر اعظم کہہ سکتے تھے بلوچستان کے حوالے سے بھی کہ پاکستان کا صوبہ ہے، پاکستان کا علاقہ ہے، کوئی متنازع ایشو نہیں ہے۔ یہ چیزیں وہ کہتے ہوئے کیا رکاوٹ کیا ہے ان کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح چلتا رہا ندیم صاحب، میرے پاس کا یہ کوئی شارٹ فکس سلوشن نہیں ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہا تو آپ اور میں تو شاید بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں، ہمارے بچے شاید ایک دوسرے کے پھر گردنوں پہ چھریاں چلا رہے ہوں، ایسا وقت آنے لگا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر بہت سے پہلو جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں۔